بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے مختلف انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام اور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئی کی تھی۔ قرآن میں ان کا نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، تاہم بہت سے اسلامی ماخذ میں انہیں نبی کہا گیا ہے۔ یروشلم میں ایک مہربان بادشاہ تھا جس کا نام حزقیہ تھا۔ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانبردار تھا اور اس کی نصیحت پر عمل کرتا تھا۔ اگرچہ بادشاہ حزقیہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن وہ اسرائیل میں تشدد اور اشتعال انگیزی پر قابو نہ پا سکا اور حالات مزید بگڑ گئے۔ ایک بار بادشاہ پاؤں میں انفیکشن سے شدید بیمار ہو گیا اور صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیماری کے دوران بابل کا بادشاہ سناریب سے اپنے 60,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ یروشلم کے قریب پہنچا۔ یروشلم کے لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے، چونکہ بادشاہ حزقیہ ہمیشہ حضرت علیہ السلام کی بات سنتا تھا اور ان کے تمام معاملات میں ان سے مشورہ لیتا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سنہریب اور اس کی فوج کے بارے میں اب پر کیا وحی کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ حزقیہ ایک جانشین کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیماری سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور اپنے بعد اپنے لوگوں کے بارے میں فکر مند تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بادشاہ حزقیہ کو اپنا جانشین مقرر کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو وحی کی اطلاع دی۔ یہ سن کر بادشاہ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور رویا، دعا کی اور اللہ کی تسبیح کی۔ روتے ہوئے اور سچے دل، توکل اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے فرمایا، اے رب العالمین اور معبودوں کے معبود، اے مہربان اور رحم کرنے والے جسے نہ نیند اور نہ ہی سر ہلا سکتا ہے، مجھے میرے اعمال اور بنی اسرائیل کے بارے میں میرے انصاف کے بارے میں یاد رکھنا، اور جو کچھ تیری طرف سے تھا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے کھلے کام اور میرے راز تیرے پاس ہیں۔ بادشاہ کی مخلصانہ دعاؤں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت علیہ السلام پر مزید انکشاف کیا کہ بادشاہ حزقیہ کی عمر مزید 15 سال کے لیے بڑھا دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بادشاہ کو اس کے دشمن سنہریب سے بچا لیا۔ جیسے ہی حضرت نے بادشاہ کو وحی کی اطلاع دی، بادشاہ کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اس کا غم اور پریشانی دور ہو گئی، اور بادشاہ نے فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، دل، بھروسہ اور صبر۔ اس نے کہا، اے رب کے رب اور معبودوں کے خدا، اے مہربان اور رحم کرنے والے جسے نہ نیند اور نہ ہی سر ہلا سکتا ہے، مجھے میرے اعمال اور بنی اسرائیل کے بارے میں میرے انصاف کے بارے میں یاد رکھنا، اور جو کچھ تیری طرف سے تھا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے کھلے کام اور میرے راز تیرے پاس ہیں۔ جب حزقیہ بادشاہ سجدے سے اٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی میں حکم دیا تھا، اور زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سنہریب کے لشکر کو لاشوں میں بدل دیا، سب مر چکے تھے سوائے سنہریب اور اس کے 5 ساتھیوں کے۔ اسرائیل کے بادشاہ نے فوراً انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا اور وہ 70 دن تک ملک میں دکھائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں روزانہ کھانے کے لیے جو کی روٹی دی جاتی تھی۔ 70 دن کے بعد انہیں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ بادشاہ سنچریب اور اس کی قوم کو ان کے ملک واپس بھیج دیں، تاکہ وہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے عذابوں سے خبردار کر سکیں۔ جب وہ اپنے ملک واپس گئے تو سنہریب نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وہ سب کچھ بتایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پادریوں اور جادوگروں نے اس سے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب اور ان کے نبیوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس پر اپنے خدا کے ساتھ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سنہریب اللہ سے ڈرتا تھا۔ 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب بادشاہ حزقیہ کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی اور ان کی شرارت اور جہالت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا جو اللہ نے ان پر نازل کیا،
انہیں نیکی کی طرف ہدایت اور اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ اس کی تبلیغ نے اسے اپنا دشمن بنا دیا اور انہوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان سے بچ گیا۔ ابن اسحاق نے ایک اسرائیلی تعبیر بھی نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب اشیاء ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ کھل گیا اور وہ اس میں داخل ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے دیکھا اور اس کے کپڑے کو اس طرح سے پکڑ لیا کہ وہ باہر نکل گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک آری لائے اور درخت کو اور اس کے ساتھ آری کی۔ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔